بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، ہر مسلمان کے لیے اپنی دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں شرعی احکام اور دینی تعلیمات کی پابندی از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلا کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ عبادات میں تو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، اور معاملات اور معاشرتی مسائل میں لین دین میں اپنی منمانی کرے اور اپنے آپ کو شرعی پابندیوں سے آزاد تصور کرے۔ ہمارے دین کی وسعت اور جامعیت یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی تعبدی امور ہوں یا کاروباری معاملات ہوں یا مسائل زندگی کا مکمل بیان موجود ہے۔ ہر مسلمان بآسانی انہیں سمجھ کر ان کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ہر مسلمان ان کی روشنی میں یعنی شریعت کے احکام کی روشنی میں اپنے کاروبار معاملات سنوار سکے اور انہی شریعت کے منشا کے مطابق انجام دے سکے۔ کچھ سوال کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں کپڑے کے کاروبار کرتا ہوں، ہمارا کاروبار خرید و فروخت میں نقد اور ادھار پر منحصر ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے پاس گاہک آیا، اس نے ہم سے ریٹ پوچھا اور نقد رقم ادا کی، رقم کی ادائیگی پر ہم سے مال لیا اور چلا گیا۔ اس سودے بازی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ نفع کمایا جائے اور گاہک کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رعایت لی جائے کہ کس شرح پر ہم نفع لے سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں خرید و فروخت کے جائز ہونے کی چند شرائط حسب ذیل ہیں، آپ ان کو سنیں غور سے۔ نمبر 1، فریقین باہمی رضامندی سے سودا کریں۔ نمبر 2، فروخت کردہ اشیاء اور ان کا معاوضہ مجہول نہ ہو یعنی معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قابل فروخت چیز فروخت کنندہ کی ملکیت ہو اور وہ اسے خریداری کے حوالے کرنے پر قادر ہو یعنی جو خرید رہا ہے اس کو دینے پر وہ قادر ہو۔ نمبر 4، فروخت کردہ چیز میں کسی قسم کا کوئی عیب چھپا ہوا نہ ہو۔ نمبر 5، کسی حرام چیز کی خرید و فروخت نہ ہو۔ نمبر 6، کاروبار میں سودی لین دین بطور حیلہ جائز نہ قرار دیا گیا ہو، جیسا کہ بعض لوگ سودی لین دین کو سود کے طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں لیکن حیلہ بہانے سے۔ نمبر 7، اس خرید و فروخت میں کسی فریق کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ نمبر 8، تجارتی لین دین میں حق رجوع کو برقرار رکھا گیا ہو۔ ان مذکورہ بالا شرائط کسی بھی خرید و فروخت میں پائی جاتی ہیں تو وہ جائز ہے اور حلال ہے، لیکن اسلام میں کوئی شرح منافع مقرر نہیں ہیں۔ البتہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور ایثار کے جذبات آپس میں اخوت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 100% نفع کمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے برقرار رکھا بلکہ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کو 1 دینار دیا تاکہ وہ آپ کے لیے ایک بکری خرید کر لے آئیں۔ انہوں نے منڈی سے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک بکری کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفع کا 1 دینار اور خرید کردہ بکری پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی یعنی ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور دعا فرمایا کہ اور اس دعا کا یہ اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس سے نفع کماتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب۔ اسی طرح حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا تاکہ وہ اس سے قربانی کا جانور خرید لائیں۔ انہوں نے 1 بکری 1 دینار کے عوض خریدی، راستے میں انہیں گاہک ملا تو اسے 2 دینار کے عوض فروخت کر دیا اور وہ 2 دینار
لے کر دوبارہ منڈی گئے، وہاں سے 1 دینار کے عوض 1 بکری اور خریدی اور حاصل کردہ نفع اور خرید کردہ بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کردہ نفع 1 دینار بھی صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب البیوع۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ شرح منافع کا شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا ہے، فریقین باہمی رضامندی سے خرید و فروخت کرنے کے مجاز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاہک آیا، اس نے ہم سے ریٹ پوچھا، طے کر کے ہم سے سودا لیا۔ ہمیں سودے بازی کرتے وقت یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گاہک ادھار سودا لے گا یا نقد۔ وہ کبھی نقد رقم دے دیا جاتا ہے، کبھی رقم دے کر نقد لے کر سودا کرتا ہے، تو کبھی ادھار پر مال لے جاتا ہے۔ کیا اس طرح سودا کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ جواب: اس سودے بازی میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد قیمت ادا کر کے چیزیں بھی خریدی ہیں اور ادھار بھی آپ نے بہت ساری اشیاء خریدی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 اونٹ خریدا اور اس کی قیمت نقد ادا کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار رقم کی ادائیگی پر کچھ جو خریدے تھے اور بطور اعتماد اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دیا تھا۔ صحیح البخاری۔ اس لیے نقد اور ادھار خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم سے گاہک نے مال دیکھا اور ریٹ طے کر لیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گاہک ادھار رقم یعنی ادھار کر خریدے گا۔ اس بنا پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھار لینے والے گاہک سے عام گاہک کی نسبت زیادہ نفع کمایا جائے۔ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ جواب: کسی کو ادھار دینے میں ایسا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فروخت کار کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی چیز کو جو چاہے قیمت لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کا بھاؤ متعین کر دینا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے فروخت کار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اشیاء کے بھاؤ متعین کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان اشیاء کا خالق ہے اور ان کے اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، نیز وہ تمام مخلوق کا رزاق بھی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرے ذمے کسی کا کوئی حق پکڑا جائے۔ مسند امام احمد۔ اس حدیث کے پیش نظر اشیاء کی قیمتیں توقیفی نہیں بلکہ ان میں کمی بیشی نہ ہو سکتی ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ریٹ طے کرنے کا اختیار فروخت کرنے والے کو دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک عنوان بائیں الفاظ ذکر کیا ہے: چیز کا مالک بھاؤ لگانے کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ نے اس حدیث کے حوالہ دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو کہا تھا کہ اس احاطے کا بھاؤ لگاؤ جس میں کھنڈرات اور کھجوریں وغیرہ کے درخت تھے اور آپ مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری۔ پھر نقد اور ادھار کی قیمت کی مالیت میں نمایاں فرق ہے۔ شریعت نے اس فرق کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہ ایک لشکر ترتیب دیں اور اس کے لیے لوگوں سے حاضر اونٹ اس شرط پر خرید لیں کہ جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے تو 1 اونٹ کے عوض 2 اونٹ دے دیے جائیں گے۔ مستدرک حاکم، کتاب البیوع۔ لہذا فروخت کرنے والے کو اختیار ہے، حق ہے کہ ادھار لے جانے والے سے اگر چاہے تو عام گاہک سے اپنے مال کی زیادہ قیمت وصول کرے۔ اس میں بظاہر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، ایک صورت بازار میں یہ بھی رائج ہے کہ اگر نقد ادا کی جائے گی رقم تو ریٹ یہ ہوگا، اور اگر مال ادھار لوگے تو اتنے دام زیادہ ہوں گے۔ کیا نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کرنا شرعاً جائز ہے؟ جواب: شرعی لحاظ سے نقد اور ادھار کی صورت میں کسی چیز کی قیمت کو کم و بیش کرنا جائز ہے۔
بشرطے کہ مجلس عقد میں چیز کی مقدار اور ادائے وقت کی میعاد مقرر کر لی جائے۔ اگرچہ ادھار دینے کی صورت میں مختلف مدتوں کی مقابلے میں مختلف قیمتیں مقرر کر لی جائیں، لیکن عاقدین کے درمیان عقد بیع کے وقت مختلف مدتوں اور قیمتوں کے درمیان کسی ایک مدت اور قیمت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ اربعہ، جمہور فقہا اور محدثین کا مسلک بائیں الفاظ بیان کیا ہے کہ خرید و فروخت کے عمومی دلائل کے پیش نظر ادھار بیع یعنی خرید و فروخت میں نقد کی بنسبت قیمت زیادہ وصول کرنا جائز ہے، بشرطے کہ خریدار اور فروخت کار ادھار یا نقد کا قطعی فیصلہ کر کے کسی ایک قیمت پر متفق ہو جائیں۔ نین الاوتار اس بنا پر اگر کہے کہ میں یہ چیز نقد اتنے میں اور ادھار اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اس کے بعد کسی ایک بھاؤ پر اتفاق کیے بغیر دونوں جدا ہو جائیں تو جہالت ثمن کی وجہ سے یہ بیع ناجائز ہوگی۔ لیکن اگر عاقدین مجلس عقد میں ہی کسی ایک شق پر اور کسی ایک قیمت پر اتفاق کر لیتے ہیں تو بیع جائز ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم حدیث یعنی بیعتین فی بیعہ، دو بیع ایک بیع کے اندر طے کرنا، تشریح بائیں الفاظ کہ فروخت کار خریدار سے کہے کہ میں یہ کپڑا تجھے نقد 10 اور ادھار 20 روپے میں فروخت کرتا ہوں، پھر اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہونے کے بعد جدائی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک معاملہ طے ہو گیا۔ جامع ترمذی کتاب البیوع۔ نقد اور ادھار قیمت میں فرق کرنے کے متعلق ہمارا مفصل بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علماء ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافے کو ناجائز کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمت میں یہ اضافہ مدت کے عوض میں ہے، اور جو اضافہ مدت کے عوض میں ہو وہ سود میں داخل ہوتا ہے جسے شریعت نے حرام کیا ہے، لیکن یہ اضافہ مدت کے عوض نہیں بلکہ مدت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس ادھار کی قیمت میں کچھ قیمت تو خرید و فروخت کی ہو اور کچھ قیمت اس مدت کی ہو جو عاقدین نے قیمت ادائیگی کے لیے طے کی ہے، بلکہ بعض مخصوص معاشرتی حالات کے پیش نظر ادھار میں جو سہولت میسر آتی ہے اس کی وجہ سے کچھ اضافہ ہوا ہے۔ آسانی کے پیش نظر یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، یہاں پر قیمت میں اضافہ ادھار کی وجہ سے ہے اور ادھار کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ اضافہ ادھار کی وجہ سے ہے، ادھار کے عوض نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے آپ انشاءاللہ کسی علماء سے رجوع کریں۔